السلام علیکم۔ آج کی کہانی گھر کی اصل خوبصورتی۔ صبح کی پہلی کرن آہستہ سے پھیل رہی تھی، ہوا نرم خوشبو ساتھ لا رہی تھی۔ چھوٹا سا محلہ پرسکون دکھائی دیتا تھا، ہر گلی اپنائیت کا احساس دیتی۔ پرندے خوشی سے نغمے سناتے، بچے ہنستے کھیلتے دوڑتے پھرتے، بزرگ دعاؤں میں مصروف رہتے، ہر دروازہ امید سمٹتے۔ اس محلے میں گھر تھا، وہ گھر خاص پہچان رکھتا تھا، باہر سے بہت خوبصورت لگتا، اندر خاموشی بس رہی رہتی تھی۔ دیواریں جیسے کچھ کہتی تھی، ہر کمرہ الگ احساس رکھتا، کھڑکیاں روشنی اندر لاتی، مگر دلوں میں اندھیرا باقی ہوتا۔ اس گھر میں حارث رہتا، وہ نرم دل انسان تھا، سادگی اس کی پہچان تھی، سچ بولنا اس کی عادت تھی، ہر شخص اس کی عزت کرتا، کوئی خالی واپس نہ جاتا۔ والد محنتی انسان تھے، والدہ محبت بانٹتی رہتی، چھوٹی بہن خوش مزاج تھی، بھائی تعلیم میں مصروف رہتا۔ گھر بظاہر مکمل لگتا، مگر سکون کہیں کھو چکا تھا، وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ ہر شخص الگ مصروف رہتا تھا، باتیں مختصر ہوتی جاتی تھیں، ہنسی کم سنائی دیتی تھی، خاموشی زیادہ بڑھتی رہی تھی۔ حارث سب محسوس کرتا، مگر کسی سے کچھ نہ کہتا۔ وہ دل میں سوچتا، آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک شام بارش برسنے لگی، بادل زور سے گرجے، ہوا ٹھنڈی چلنے لگی، بجلی اچانک بند ہو گئی، گھر اندھیرے میں ڈوب گیا، سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ کافی عرصے بعد ایسا ہوا، خاموشی دیر تک رہی، پھر والد مسکرا کر بولے، پرانے دن یاد آ گئے۔ انہوں نے ایک قصہ بچپن کی بات سنائی، سب غور سے سنتے رہے۔ والدہ بھی مسکرانے لگی، بہن ہنسنے لگی زور سے، بھائی نے بھی بات کی۔ ماحول بدلنے لگا، آہستہ حارث خوش ہونے لگا، اسے امید دکھائی دی، بجلی واپس آ گئی۔ پھر مگر وہ لمحہ یادگار رہا۔ ایک صبح معمول، اگلی صبح معمول شروع ہو گئے، سب پھر مصروف ہو گئے، پہلا دن جیسا بن گیا۔ حارث خاموش سوچنے لگا، صرف ایک شام نے سب کو قریب کر دیا، اصل کمی وقت تھی، محبت موجود مگر چھپی ہوئی، اظہار کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، کچھ بدلنا ضروری ہے، وہ جلد گھر آئے گا۔ سب کے لیے چائے بنائی، والد حیران ہو گئے، والدہ خوش نظر آنے لگی، بہن نے تعریف کی، بھائی مسکرا کے بیٹھا۔ چند لمحے ساتھ گزرے، دل ہلکے محسوس ہوئے۔ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، اس بار پھل ساتھ لائے، سب نے مل کر کھائے، باتیں بھی ہوتی رہیں، پرانی یادیں تازہ ہوئیں، ہنسی پھر سنائی دی۔ گھر بدلنے لگا، اس طرح سے دیواریں روشن ہونے لگی، کھڑکیاں خوشی بکھرنے لگی، پڑوسی بھی محسوس کرنے لگے یہاں سکون بڑھ رہا ہے۔ ایک روز قریبی رشتہ دار چچا تشریف لائے، انہوں نے ماحول دیکھا، سب ساتھ بیٹھے، چہرہ مطمئن دکھائی دیا۔ انہوں نے حیرت سے راز پوچھ لیا۔ حارث مسکرا کے بولا، راز بہت چھوٹا ہے، ہم نے وقت بانٹا ہے، ہم نے ایک دوسرے سے دل سے سننا سیکھا، بس اتنی تبدیلی تھی۔ چچا خاموش ہو گئے، پھر آہستہ بولے، اصل دولت یہی ہے، جس گھر میں محبت وہی گھر آباد رہتا۔ سب نے سر ہلایا، ہر دل مطمئن تھا، مگر آزمائش باقی تھی۔ وقت نئے امتحان لایا، والد کی ملازمت ختم، آمدنی اچانک رک گئی، گھر پریشانی میں آ گیا، فکر سب کے چہرے پر، کوئی شکایت نہ، کوئی الزام نہ، سب ایک دوسرے کے ساتھ حوصلہ دیتے رہے۔ حارث نے محنت پڑھائی، بھائی نے تعلیم کے ساتھ جس وقت کام شروع کیا، بہن نے ہنر سیکھا، والدہ نے بچت اپنائی، والد نے امید نہ، گھر پہ متحد رہے۔ مشکل آسان لگ گئی، ہر دعا امید بننے لگی، ہر کوشش رنگ لانے لگی، آہستہ حالات بد سمجھنے لگے، رشتے کے نئے دروازے کھلنے کی کوشش ہو گئے، سب شکر ادا کرنے لگے، محبت مزید مضبوط ہوئی۔ حارث خاموش مسکرایا، اسے حقیقت سمجھ میں آ گئی، گھر اینٹوں سے نہیں دلوں سے بات ہوتے ہیں۔ نئے دن امیدیں ساتھ لے آئیں، گھر میں سکون بڑھنے لگا، ہر چہرہ مطمئن دکھائی دیا، پریشانی پیچھے رہ گئی، حوصلہ سب کا مضبوط ہوتا گیا۔ والد پھر مصروف ہونے لگے، اس کے نئے دروازے کھولے، محنت نے رنگ دکھانا شروع کیا، گھر کی رونق لوٹ آئی، مگر سوچ پہلے جیسی نہ تھی، سب بدل چکے تھے۔ مشکل نے سب سکھا دیا، رشتے اصل طاقت ہوتے ہیں، مال ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، محبت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ حارث خاموش شکر ادا کرتا ہے، اس کا مقصد مل جل کر ہر شام اکٹھے چائے پینا تھا، باتیں دل کھول کر ہنسی فضا میں مہکاتی تھی، بزرگ دعائیں دیتے رہتے، بچے خوشیاں بانٹتے رہتے، ہر دل قریب آتا گیا، اعتماد مزید بڑھتا گیا۔ ایک دن محلے والے نے دعوت رکھی، وہاں ہر خاندان شریک ہوا، گفتگو محبت سے بھرپور۔ چچا کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے سب کو مخاطب کیا، ایک مثال سنائی، سب کو سب خاموش ہو گئے فوراً۔ انہوں نے حارث کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، گھر پہلے خاموش، آج خوشیوں سے آباد ہے، فرض دولت نہیں، فرق دلوں کا ہے۔ جہاں سننا شروع ہوتا ہے وہاں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں احترام بڑھ جائے پھر وہاں محبت لوٹ آتی ہے، لوگ غور سے سنتے ہیں، ہر لفظ اثر رکھتا ہے۔ محفل خاموش رہی، خوشی
پھر تالی بجنے لگی۔ حارث شرما کے مسکرایا، اس نے نظریں جھکا دی۔ تعریف پسند نہ تھی، وہ صرف خدمت کرنا چاہتا تھا۔ وہ گزرتا گیا، آہستہ سے گھر مثال بنتا گیا، لوگ مشورہ لینے آتے تھے، کوئی رنجش سناتا، کوئی پریشانی۔ حارث ایک بات ہمیشہ دہراتا، پہلے سننا سیکھو، پھر سمجھنا سیکھو، بعد میں فیصلہ کرنا۔ تلخ لہجہ چھوڑ دو، نرم الفاظ اپنا لو، چھوٹی خوشیاں بانٹو، شکر ہمیشہ کرتے رہو، ماں باپ کا احترام کبھی مت چھوڑنا، بھائی بہن نعمت ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھو۔ گھر کی رونق لوگ مل کر قائم رکھتے ہیں۔ ایک سر شام آئی، سب صحن بیٹھے، آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا، ستارے چمکتے محسوس ہو رہے تھے۔ والد نے خاموشی توڑی، وہ آہستہ سے بولے، پھر ہم نے بہت کچھ دیکھا اور سیکھا، امتحان ہمیں جوڑ گیا، پہلے ہم بکھرے ہوئے تھے، اب متحد کھڑے تھے۔ والدہ مسکرا دی خاموشی سے، آنکھوں میں خوشی تھی۔ بہن نے دعا مانگی، بھائی نے آمین کہا۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سکون سے بھر گیا۔ اسے یقین ہو گیا، محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی، اخلاص ہمیشہ پھل دیتا ہے، احترام عزت بڑھاتا ہے، صبر راستہ دکھاتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، معافی دل صاف کر دیتی ہے، نرمی نفرت مٹا دیتی ہے، سچ اعتماد پیدا کرتا ہے، دیانت برکت لاتی ہے۔ گھر تبھی آباد رہتا ہے جب دل آباد ہوتے ہیں۔ دیواریں خود کچھ نہیں، احساس انہیں معنی دیتی ہیں۔ وقت سب بدل دیتا ہے، اگر نیت اچھی ہو ہر مشکل آسان بنتی ہے، ہر اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ہر آنسو مسکراہٹ بنتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی گھڑی کہانی محلے بھر میں پھیلی، لوگ اسے یاد رکھتے، بچے بھی سنتے رہتے تھے، بزرگ خوش ہوتے رہتے تھے۔ یہ مثال زندہ رہی، نسلیں ان کو دہراتی رہیں۔ محبت سب جیت کے، نفرت خود ہار گئے، گھر پھر گھر بن گیا، دل ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ کہانی کا سبق، گھر کی اصل خوبصورتی اس کی دیواریں میں نہیں بلکہ محبت، احترام اور صبر اور معافی ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے میں ہوتی ہے۔ یہ اوصاف ہر اجڑے ہوئے گھر کو دوبارہ آباد کر دیتے ہیں۔